اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. Welcome to Islamic TV program Light of Islam, which is on air every Sunday from 12 noon to 1 p.m. Houston Central Time. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام ناظرین جہاں جہاں سے آپ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، چاہے وہ ڈش نیٹ ورک کے ساتھ ہو، سلنگ کے ساتھ ہو، فیس بک کے ساتھ ہو یا یوٹیوب کے ساتھ، چاروں جگہ لائیو اس وقت موجود ہے. الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. اللہ کی مدد کے ساتھ اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں کے نام لے کر یہاں حاضر ہے اسلامک ٹی وی پروگرام لائٹ آف اسلام. میں ہوں آپ کا ہوسٹ مقصود صدیقی، اور بہت مبارک مہینہ اسلامک نیو کیلنڈر شروع ہو چکا ہے. آپ تمام ناظرین کو بہت بہت مبارک ہو. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ پچھلے سال ہم سے جو بھی غلطیاں ہوئی ہیں، کمی پیشی ہوئی ہے، یا اللہ اس کو معاف کر کے یہ نئے سال ہمارے لیے امن اور ہمارے لیے بہتر کر دے، اس زندگی کے لیے بھی اور نیکسٹ لائف کے لیے بھی. امین یا رب العالمین. اور تمام پاکستانیوں کو پاکستان کی آزادی مبارک ہو. آپ سب کو 14 اگست کو پاکستان آزاد ہوا تھا، اور اسلامک ریڈیو پروگرام 14 اگست 1994 کو اس کا آغاز ہوا تھا. الحمدللہ اسلامک ریڈیو پروگرام 28 سال سے ہیوسٹن کے ایئر ویز میں آپ کے لیے پیش کیا جاتا ہے، اور کم و بیش 3 سال سے اسلامک ٹی وی پروگرام لائٹ آف اسلام ٹی وی 1 کے ذریعے آپ دیکھتے ہیں، اور شوق سے دیکھتے ہیں، اچھے کال بھی کرتے ہیں. ہمیں آڈیو بہت ساری کالز آتی ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے ساتھ موجود ہے جناب مولانا امتیاز الرحمن تھانوی صاحب، جو کہ نیو یارک میں اس وقت سے ہمارے ساتھ موجود ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تھانوی صاحب، آپ کو ویلکم کرتے ہیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جملہ ناظرین کو جو لائٹ آف اسلام پروگرام دیکھتے ہیں ان کو بھی میرا سلام پہنچے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور یہ آپ نے اچھا کیا کہ اپنے ٹی وی اور ریڈیو پروگرام کی تاریخ وہی رکھی کہ جو پاکستان کی آزادی کی تاریخ ہے. جی الحمدللہ، یہ اللہ کی طرف سے یہ تاریخ جو ہے، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا بہت بڑا کرم ہے. آمین. جی آپ کی آواز میرے خیال سے والیوم بہت کم آ رہا ہے. آن ایئر صحیح آ رہا ہے والیوم؟ مجھے تو بہت کم آپ کی آواز سنائی دے رہی ہے. مجھے تو آواز آپ کی بہت زیادہ ماشاءاللہ صحیح سنائی دے رہی ہے، اور میں نے والیوم جو ہے تقریباً فل کیا ہوا ہے یہاں پہ. جی جی ٹھیک ہے، آپ اپنی جگہ صحیح کیجئے. تو بسم اللہ کیجئے تھانوی صاحب. مولانا صاحب بسم اللہ کیجئے اللہ کے کلام کے ساتھ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون. یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات
وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین۔ ناظرین کرام، میں نے اس وقت سورہ بقرہ کی آیت نمبر 152 سے 157 تک آپ کے سامنے آیتیں تلاوت کی ہیں، اور میں اب ان کا ترجمہ عرض کرتا ہوں۔ حق تعالی جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں، تم میرا ذکر کرو، یعنی مجھے یاد کرو، میں بھی تمہیں یاد کروں گا، اور میری شکر گزاری کرو اور ناشکری سے بچو۔ اے ایمان والو، صبر اور نماز کے ساتھ مدد حاصل کرو، بے شک اللہ تعالی صبر کرنے والوں کا ساتھ دیتا ہے۔ وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے، جو اللہ کی راہ میں جان دے دی جنہوں نے، ان کو مردہ نہ کہو، بلکہ وہ تو زندہ ہیں لیکن تم سمجھتے نہیں۔ اور ہم تمہیں کسی نہ کسی طرح آزمائیں گے، دشمن کے ڈر سے، بھوک سے، پیاس سے، مال، جان اور پھلوں کی کمی سے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجئے۔ انہیں جب کوئی مصیبت پیش آتی ہے تو وہ یوں کہتے ہیں کہ ہم تو خود اللہ ہی کی ملکیت ہیں اور ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں کہ ان پر ان کے رب کی بے انتہا نوازشیں اور رحمتیں ہیں، اور یہی لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ محترم ناظرین، ان آیات میں اگرچہ بہت سے عنوانات آ گئے، اللہ کے ذکر کا حکم آیا، شکر کرنے کی ترغیب آئی، صبر اور صلاۃ کے ذریعے سے مدد لینے کا حکم آیا۔ اسی میں یہ بھی ارشاد ہوا کہ جو لوگ اللہ تعالی جل شانہ کی رضا کی خاطر، اللہ کے کلمے کی سربلندی کی خاطر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرتے ہیں اور شہید کر دیے جاتے ہیں، قتل کر دیے جاتے ہیں، اللہ تعالی ان کے اعزاز اور ان کے اکرام کے لیے ہمیں یہ حکم دے رہے ہیں کہ تم ان کو مردہ مت کہو۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے کہ جو لوگ بھی اللہ کے راستے میں قتل کیے جاتے ہیں، مارے جاتے ہیں، ہمیں یہ ادب سکھایا جا رہا ہے اور باقاعدہ حکمن یہ کہا جا رہا ہے کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، یعنی یہ کہنا ہی منع کر دیا گیا کہ تم یہ کہو کہ وہ مردہ ہیں، وہ مر گئے ہیں، بلکہ فرمایا بل احیاء، بلکہ تم یوں کہو کہ وہ تو زندہ ہیں، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، لیکن تم اس کا شعور نہیں رکھتے۔ تو جو لوگ اللہ کے راستے میں مارے جاتے ہیں، یہ ان کے لیے ادب سکھایا گیا۔ اسی عنوان کی ایک آیت سورہ آل عمران کے اندر بھی آتی ہے، اور وہاں حق تعالی جل شانہ نے جو الفاظ نازل فرمائے وہ کچھ اس طرح ہیں کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، کہ جو لوگ ہمارے راستے میں، اللہ کے راستے میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر دیتے ہیں، تم ان کے بارے میں گمان بھی نہ کرو، یہ سمجھو ہی نہیں کہ وہ مر گئے، بلکہ وہ تو زندہ ہیں، اور ان کے رب کی طرف سے، ان کے پروردگار کی طرف سے ان کو رزق فراہم کیا جاتا ہے، اور جو کچھ بھی ان کو اللہ نے اپنے فضل سے دیا ہے وہ خوش ہوتے ہیں۔ تو دوسرا گویا ایک اس ادب کی انتہا، گویا یوں کہہ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ قول سے منع کیا کہ اپنی زبان سے یہ لفظ مت نکالو کہ وہ مر گئے، ہلاک ہو گئے، وہ مردہ ہو گئے، مردہ کر دیے گئے، بلکہ تم یہ کہو کہ وہ اللہ کے راستے میں شہید ہوئے۔
वो क्योंकि वो जिंदा हैं। दूसरी जगह अल्लाह ताला जल्ल शानुहु ने इसको और उजागर करते हुए ये फरमाया कि तुम्हारी अक्ल अगर ये कहती भी है और तुम्हारी फहम में ये बात आती भी है, एक आदमी हमारे सामने मरा पड़ा है, उसके आज़ा काट दिए गए, उसका सर तन से जुदा कर दिया गया, उसका बदन गोलियों से छलनी हो चुका है, फिर भी हम उसे मुर्दा न कहें, लेकिन जहन में तो आ सकता है, हम समझ तो सकते हैं कि मुर्दा है। अल्लाह ने कहा नहीं, अपने गुमान पर भी पाबंदी लगाओ और ये गुमान भी मत करो कि वो मर गए, क्योंकि तुम्हारा रब ये जब कह रहा है कि वो जिंदा हैं, तो तुम्हारा अकीदा और तुम्हारा ईमान ये होना चाहिए कि जो भी अल्लाह के रास्ते में कत्ल किया जाता है और मारा जाता है वो जिंदा है, तो तुम उनकी जिंदगी का एतकाद रखो, उनके मुर्दा होने का एतकाद न रखो। तुम्हारी अक्ल चाहे कुछ भी कहे और तुम्हें जो है चाहे कुछ भी तुम्हारा गुमान कह रहा हो, लेकिन तुम्हें ये सोचना है कि अल्लाह का हुक्म क्या है। चुनांचे अल्लाह ताला जल्ल शानु ये इरशाद फरमाते हैं कि ना मुर्दा कहो ना मुर्दा गुमान करो। जी जी जी। क्योंकि इसके अंदर फिर सब्र का उन्वान भी आ जाता है कि जाहिर है कि जब एक आदमी दुनिया से जाता है, पीछे मुतअल्लिकीन व अहबाब हैं, तो वो जब देखते हैं कि हमारा एक अजीज, हमारा सरपरस्त या हमारा जानने वाला दुनिया से चला गया, तो जाहिर है कि कल्ब के अंदर एक दर्द महसूस होता है और परेशानियां होती हैं। वहां अल्लाह ताला ने फिर हुक्म ये इरशाद फरमाया कि हम तुम्हें आजमाएंगे और जरूर आजमाएंगे। वला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ वल जूअ व नक्सिम मिनल अमवाल वल अनफुस वस्समरात। ये वो उमूमी इब्तिला है जो हर इंसान में दुनिया पर आता है और आता रहेगा। इस इब्तिला और आजमाइश में कामयाबी हासिल करनी है तो सब्र करो। अब जब तुम सब्र करोगे तो फरमाया इन्नल्लाह मअस साबिरीन। पहली बशारत तो ये है कि अल्लाह ताला की मईयत उन लोगों को नसीब हो जाती है, अल्लाह ताला उनके साथ हो जाते हैं जो सब्र करते हैं। और दूसरा ये कि अल्लाह ताला फरमाते हैं वबश्शिरिस साबिरीन, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप सब्र करने वालों को खुशखबरी सुना दीजिए। अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा, सब्र करने वाले कौन है कि जब कोई तकलीफ पहुंचती है, वो तकलीफ छोटी है या बड़ी है, इस कता नजर इस बात के कि मामूली नुकसान है या नुकसान अजीम है, वो माल का नुकसान है या जान का नुकसान है, फलों का नुकसान है, भूख और खौफ की कैफियत तारी है, तो वो क्या कहते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। या अल्लाह हमारी हैसियत तो एक अब्द की है, एक गुलाम की है, हम असल मालिक तो आप हैं हमारे, अब हम आप ही की मिल्कियत हैं और फिर हमें आप ही की तरफ लौट कर आना है। अल्लाह ताला फरमाते अब उनको खुशखबरी ये है कि उलाइका अलैहिम सलावातुम मिर रब्बिहिम व रहमा, अल्लाह की बेशुमार नवाजिशें उन पर होती हैं, रहमतों का नुज़ूल उन पर होता है। और फिर उसके साथ एक टाइटल भी अल्लाह ने दे दिया, लक़ब भी दे दिया कि जो इस रास्ते को, इन हिदायत को जो फॉलो करेगा और इन हिदायत को जो अपनी जिंदगी के लिए मशअल राह बनाएगा, और मैं उलाइका हुमुल मुहतदून, यही हिदायत याफ्ता हैं। तो बहरहाल अल्लाह ताला ने शुहदा के लिए एक अदब मुतय्यन किया है, उस अदब का लिहाज करना हर उम्मत मुस्लिमा के फर्द पर जरूरी है। और मैंने कुरान की जो आयत पढ़ी इसमें अल्हम्दुलिल्लाह इस उन्वान, तो तफसीली उन्वान है, मैंने खुलासा बयान कर दिया। अल्लाह मुझे अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बिल आलमीन। नाज़रीन, जिस तरह से आप सबको पता है ये मुबारक महीना, ये साल का पहला महीना है इस्लामिक कैलेंडर का। इस मुबारक महीने में बहुत सारे वाक़यात हुए हैं, हिस्टोरिकल आप देखें तो बहुत सारे वाक़यात हुए हैं, और शहादतों का सिलसिला हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से शुरू हुआ है। 27 रजब को आपके ऊपर हमला हुआ था फजर की नमाज के बाद, फिर आप शहादत नोश फरमाए पहले मुहर्रम को। इसी तरह से हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे नवासे और आपके इतने रिश्तेदार और दोस्त अहबाब जो चाहने वाले 72 कमोपेश, उन्होंने भी शहादत जो है नोश फरमाई है, उन्होंने भी शहादत दी है। ये सारी चीज़ें जो शहादत हैं इंशाअल्लाह इसका अजर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ही देगा।
ہمیں کیا مقصد ہے مولانا صاحب، یہ ہمیں سمجھنا ہے کہ ہم ایز اے ایمان والے ہم اس شہادت سے کیا ہم حاصل کر سکیں، کیا اپنی زندگی کو بہتر کرنے کے لیے ہمیں وہ کر سکیں۔ اور ایک چیز میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ 14 اگست کو پاکستان کی آزادی بھی ہوئی ہے، تو جب ہم ہسٹوریکل دیکھتے ہیں کافی لوگ انڈیا سے ہجرت کر کر پاکستان گئے ہیں، اور اس میں سے لاکھوں لوگ وہ بھی شہادت کے مرتبے پہ ان کو ملا ہے شہادت، ان کو کہہ سکتے ہیں کہ وہ شہید ہے۔ پاکستان کے قائم ہونے میں لاکھوں لوگ جو انڈیا سے پاکستان گئے ہیں، ٹرینوں میں جہاں جہاں جس حالت میں بھی گئے ہیں، تو ان کو جو ہے مارا گیا، ان کو شہید کیا گیا، تو ان کو ایز اے شہادت کا مرتبہ ہم سمجھ سکتے ہیں، ان کو شہید کہہ سکتے ہیں۔ جزاکم اللہ، آپ نے ایک بہت ہی نازک سا سوال میرے سامنے رکھ دیا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم جتنے اس وقت جو موجودہ ہماری نسل ہے پاکستان کی، یا جو موجودہ لوگ ہیں ہمارے جن کا تعلق پاکستان سے ہے، اولاً تو میں بڑی یعنی سمجھیے کہ جسارت کر رہا ہوں یہ کہتے ہوئے، اور بہت ہی دکھے دل سے یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ نئی اور نوجوان نسل کو آہستہ آہستہ ایک پورے پلان اور پوری طریقے کے ساتھ، پورے ڈرامے کے ساتھ یہ بتایا ہی نہیں جا رہا، اور اس وقت بالکل ایک خاموشی کی کیفیت طاری ہے کہ جس ملک میں جہاں 22 کروڑ مسلمان اس وقت آباد ہیں، یہ ملک ہم نے آزاد کرایا تھا، تو کس سے آزاد کرایا تھا، اور کون لوگ تھے جو مسلمانوں کے اوپر مسلط تھے، اور کون لوگ تھے جو مسلمانوں کو پھر دوبارہ غلامی کے اندر، دوہری غلامی میں دھکیلنا چاہتے تھے، اور پھر وہ کون لوگ تھے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے منتخب کیا، جن کا انتخاب ہوا، اور انہوں نے ایک نعرہ بلند کیا ہندوستان کے اندر، متحدہ ہندوستان میں، کہ مسلمان ایک الگ قوم ہے۔ یہ مسلمان کو بتایا جاتا گیا کہ ہماری قومیت کی بنیاد وطن نہیں ہے، یا ہمارے اتحاد کی بنیاد زبان نہیں ہے، یا رنگ و نسل نہیں ہے، بلکہ یہ بتایا گیا کہ ہم اصل میں اگر ایک قوم بن سکتے ہیں تو اس کی واحد بنیاد وہ مذہب ہے جس پر ہم قائم ہیں۔ بے شک علامہ اقبال نے بھی یہ بات کہی کہ قوم مذہب سے ہے، مذہب جو نہیں تم بھی نہیں، جذب باہم جو نہیں محفل انجم بھی نہیں۔ تو ایک بڑے پلان کے تحت آج کل کی نوجوان نسل کو بڑے دکھے دل سے میں یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ ہم نے پاکستان کسی خاص نظریے کے تحت حاصل کیا تھا، بے شک اور جو نعرہ اس وقت لگایا گیا تھا، جو ابھی جو لوگ کچھ زندہ ہیں وہ اس بات کو جانتے ہیں کہ نعرہ یہ لگایا جاتا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اور پاکستان کا دستور کیا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی یہ پہلے ہی سے یہ بات متعین ہو گئی تھی کہ ہم اگر ایک ملک حاصل کرنا چاہتے ہیں تو محض کسی یعنی زمین کا ٹکڑا اور قطع حاصل کرنے کے لیے ہم یہ جد و جہد نہیں کر رہے، بلکہ ہم ایک ریاست حاصل کرنا چاہتے ہیں، ایک ملک حاصل کرنا چاہتے ہیں، تاکہ وہاں پر اللہ کے نظام کو رائج کیا جائے عملاً، اور عملاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں اور آپ کے لائے ہوئے نظام کو وہاں پر نافذ کیا جائے۔ تو اس نعرے کے دو گویا جز تھے کہ پاکستان کا مطلب کیا ہے، لا الہ الا اللہ، اور دستور حیات کیا ہوگا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ بتایا نہیں جا رہا، لہٰذا اب یہ اس وقت بہت زیادہ میرے نظریے سے بڑے شد و مد کے ساتھ اس نظریے کا پرچار ہونا چاہیے، تاکہ جو ہماری موجودہ نسل ہے اس کو معلوم ہو کہ ہم نے اتنی جدوجہد کیوں کی، اور جن قربانیوں کا آپ نے ذکر کیا ہے مقصود صاحب، وہ قربانیاں اگر میں اپنی آنکھ سے دیکھ لیتا تو شاید میرا سینہ پھٹ جاتا، میں مر جاتا۔ ہم نے ان قربانیوں کو دیکھا نہیں ہے، اور آج جو کھلواڑ کیا جا رہا ہے ان جان دینے والے لوگوں کے ساتھ،
ان ماؤں اور ان بہنوں اور ان بیٹیوں کی جنہوں نے اپنی عزتوں عصمتوں اور عفتوں کو قربان کیا صرف اس لیے کہ اللہ کی سرزمین پر ایک اسلامی ملک بن رہا ہے. خدا کی قسم رونا آتا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. وہ بچے ایک تھوڑی دیر کے لیے ایک چھوٹی سی بات عرض کرتا ہوں، پھر شاید آپ کو نے بریک بھی لینی ہے. آپ مجھے یہ میں نے دیکھا نہیں، لیکن اگر سن کر میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں اور میرا دل روتا ہے، تو جنہوں نے اس منظر کو دیکھا ہوگا ان کی کیفیت کیا ہوگی کہ جب ماؤں کی گودوں سے چھوٹے چھوٹے بچوں کو چھینا جاتا تھا اور پھر انہیں فٹ بال کی طرح ہوا میں اچھالا جاتا تھا، اور پھر ایک سکھ اور ایک سردار نیچے نیزہ رکھ دیتا تھا اور وہ اس پر پرویا جاتا تھا، اور اس کو مرتا ہوا اور بلکتا ہوا اور جان نکلتے ہوئے دیکھ کر یہ بھنگڑے اور رقص ڈالا کرتے تھے. کیا ہم یہ قربانیاں بھول گئے؟ ہمیں معلوم نہیں ہے کہ ہم نے ہمارے وہ بچے جنہوں نے ابھی آنکھ ہی کھولی تھی اور جنہوں نے ایک نئی ریاست کے اندر جا کے کام کرنا تھا، ہزاروں، ایک دو نہیں، 10 120 200 نہیں، ہزاروں کی تعداد میں وہ بچے شہید ہوئے. کیا ہم کیا کر رہے ہیں اور کیا کھلواڑ ہو رہا ہے؟ ضرورت ہے اس بات کی کہ لوگوں کو بتایا جائے ہم نے یہ ملک کس مقصد کے لیے حاصل کیا تھا، اور ان لوگوں سے حساب لیا جائے کہ جو اب تک اس ملک کو اس ڈگر پر نہیں ڈال سکے. ان کا احتساب ہونا چاہیے کہ تمہیں اللہ نے حکومت دی، اقتدار دیا، تم نے اس ملک کے ساتھ جو بدتہذیبیاں کی ہیں اور جس طرح تم نے اس ملک کو اجاڑا اور ویران کیا ہے، ان کا احتساب ہو. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. یقیناً بہت ہی جو ہے یہ ملک جو حاصل ہوا ایک مقصد تھا اس کا، اور جو ہے اتنی جانیں کی قربانی ہوئی ہے، خواتین کو چھینا گیا ہے، اور جو ہے چھین کر ان کی برہنہ کر کے وہ پنجاب میں، انڈیا کے پنجاب میں ان کی جو ہے بالکل روڈوں پہ ان کو نکالا گیا تھا. 1 لاکھ سے زیادہ خواتین سکھوں کے اس کے انڈر میں تھی، اور مرد حضرات کو شہید کیا گیا تھا. بہت بہت پرانا یہ جو ہے بہت ہی شدت سے ظلم ہوا تھا. اس کو ہمیں سمجھے، اس کا مقصد سمجھے. انشاءاللہ بریک کے بعد پھر انشاءاللہ گفتگو جاری رہے گی. اس وقت آپ اسلامک ٹی وی پروگرام لائٹ اسلام دیکھ رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.